نمبر 1 عورت کی آواز کا پردہ کہ اس کی آواز بھی باہر نہ جائے، تیز قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتی بلند آواز سے۔ تم ماں ہو، ماں کے قدموں تلے جنت، تم بیٹی ہو، تمہارے اوپر رحمت کا ہاتھ ہو، تمہارا مقام مردوں سے بھی اونچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور میں ہوں احسن عمر۔ ناظرین، گزشتہ روز پہلے ایک واقعہ ایسا ہوا ہمارے پڑوسی ملک میں کہ جس کے بعد ایک ایسا موضوع زیر بحث آیا جو کہ شاید بحث کی وجہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بات کر رہا ہوں حجاب کی۔ حجاب سے یقیناً ہم اس واقعے کو کنیکٹ کر سکتے ہیں جو بھارت میں مسکان کے ساتھ پیش آیا۔ اس وقت اس خبر نے ٹرینڈ کرنا شروع کیا اور پھر دنیا بھر کے اخبارات میں، مختلف چینلز پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، سب جگہ ہم نے اس کا تذکرہ دیکھا۔ حجاب کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا بحیثیت مسلمان، لیکن اس کو ایک دوسرا اینگل دینا، اس حد تک اس کے اندر ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ ڈال دینا کہ اس پہ پابندی لگا دینا، یہ کہاں کی کہنا چاہیے کہ لاجک ہے۔ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے پڑوس ملک میں، اور صرف اس میں ہم بھارت کا ذکر کریں تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ ایسے اور بھی ممالک ہیں جہاں پر، چاہے آپ فرانس کی بات کریں یا دوسرے ممالک کی بات کریں، جہاں پر حجاب کو پتہ نہیں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ خطرہ کیوں بن گیا ہے؟ اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں اس کا مقام کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالیں گے۔ اس پروگرام میں آج ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، بہت اچھا اندازہ بھی ہیں، مختلف چینلز پر بھی آپ کو نظر آتے رہتے ہیں۔ تو آئیے آپ سے ان کی ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی؟ الحمدللہ، آپ خیریت؟ الحمدللہ، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا آج کے شو کے لیے۔ شکریہ۔ تو بنیادی سوال سے آغاز کرتے ہیں، اسلام کے اندر حجاب کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں حجاب کے حوالے سے میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں جو قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ایک پیغام ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس پردے کے متعلق، اس حجاب کے متعلق اللہ نے فرمایا، اے پیارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے آپ اپنی گھر والیوں سے، اپنی بیگمات سے، امہات المومنین سے، قل لازواجک و بناتک، اور بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور عام مومنین مسلمان خواتین سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہروں کو پردے سے ڈھانپ لیا کریں، اپنے چہروں کی اپنی حفاظت کریں۔ تو پردے کی اور حجاب کی بہت بڑی صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں حکم آیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک عورت کی حفاظت ہے۔ عورت لفظ کی معنی کیا ہے؟ عورت اس لفظ کی معنی ہی پردہ ہے، کہ چھپی ہوئی چیز، کہ چھپی ہوئی، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی زینت بنایا ہے، پردے میں رہ کر وہ کام کر سکتی ہے۔ اور پردہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اب عورت کا پردہ کس حد تک ہے؟ نمبر 1 عورت کی آواز کا پردہ، کہ اس کی آواز بھی باہر نہ جائے۔ عورت تیز قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتی بلند آواز سے۔ ایک تو آواز کا پردہ، ایک ہے نظر کا پردہ، کہ نظروں کی حفاظت، کوئی چادر ہو وہ لے لے۔ اور اس میں بھی 2 پوائنٹ ہے، کہ ایک پردہ وہ ہے جو محرم کے لیے ہے، ایک جو غیر محرم کے لیے، کہ سب کے لیے۔ ایک تو ہے بیٹی کا اپنے باپ سے پردہ، اور بھائی سے پردہ، کہ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ صرف چہرے کے علاوہ باقی کسی بھی عورت کی عضو کو بھائی بھی، باپ بھی، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ایک تو ہے یہ پردہ۔ ایک پردہ ہے اس کے چہرے کا بھی پردہ، اس کی آواز کا بھی پردہ، وہ پردہ ہے سب سے، اس کی بہت اہمیت ہے، پردے میں رہ کر وہ کام کر سکتی ہے۔ اسی طرح یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
جو واقعہ ہوا پڑوسی ملک کا آپ نے جو تذکرہ کیا، مسکان ہماری بہن، ہم اس کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں اس کی جرت اور ایمانی غیرت پر کہ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے، ایک آئیڈیل کا درجہ رکھتی ہے۔ اس نے جس جرت مندانہ جو اس نے اقدام کیا کہ یہی حقیقی علامت ہوتی ہے ایک نڈر اور پاک دامن عورت کی، یہی علامت ہوتی ہے، یہی اسلام کی علامت اور نشانی ہے۔ تو کہ کفار جتنے بھی ہو، کچھ بھی ہو، نڈر اور پاک دامن عورت، باپردہ عورت، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کی حیا پر، اس کی غیرت پر، اس کی طہارت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، یہی عورت کی علامت ہے۔ تو میں تہ دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس واقعے پر، اور اس کے پس منظر میں جو کچھ ہو رہا ہے پردے کے خلاف، کہ اس کا نقصان بھی انہی کو ہوگا۔ پردہ بہرحال اسلام کی جو شان ہے، جو مقام ہے، جو وہ تو ہے۔ اب یہ بنیادی بات یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں پیش آیا اس طرح کا واقعہ، یا روزمرہ کے حالات اس طرح کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ اس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ ہے مخلوط تعلیم سے، اچھا، کہ ایجوکیشن، کو ایجوکیشن سسٹم۔ ہاں، بچے بچیاں الگ بیٹھ کے پڑھیں، پردے میں پڑھیں۔ اب ہمارے پاس کو ایجوکیشن سسٹم ہے کہ لڑکیاں، لڑکے، بچے بچیاں سب ساتھ ہیں، تو اس کی بنیادی تو یہی سے شروع سے ہی ہم اس کی تربیت کریں، ہم اس کو سدھار لائیں اس میں اور اس کو ٹھیک کریں۔ اچھا، آپ نے کو ایجوکیشن سسٹم کی بات کی، اب تو بلکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو اچھے اسکولس ہیں، ایون کیمبرج اسکولس بھی ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے گرلس کے لیے سیپریٹ بلڈنگس بنا دی ہیں، الگ سے انہوں نے انسٹیٹیوٹس بنا دیے ہیں، اور بوائز کے لیے الگ کر دیا۔ مطلب اب کیمبرج کے سسٹم میں بھی ایک یہ سوچ پائی جا رہی ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو رہا ہے اس بات کا کہ فیمیلز وہیں کمفرٹیبل ہیں جہاں پر آپ ان کو سیگریگیٹ کر دیں میل سے، اسی طرح میلز کے لیے زیادہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ وہ ہے جہاں پر یہ نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں، کیونکہ جب ہم حجاب کے ایلیمنٹ کو لیتے ہیں، آپ نے جیسے ریفرنس دیا کہ اسلام میں پردے کی ایک اہمیت ہے، جسے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، بے شک ہے، اور یہ پردہ عورت کو تحفظ دینے کے لیے رکھا گیا ہے، اور اس کی شان بھی اسی میں ہے، اس کی شناخت بھی اسی سے ہونی چاہیے۔ لیکن ان تمام کے باوجود معاشرے میں جب ہم اس کی کامن ایگزامپلس دیکھتے ہیں تو اس میں خواتین کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی کنزرویٹو سوچ میں، پرانے نظام میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید ہمیں قید کیا جا رہا ہے۔ ہم اس دور میں جہاں پر ویسٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا سوچتے ہیں، وہاں پر انہیں لگتا ہے کہ حجاب جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے۔ مجھے ایک ایگزامپل یاد ہے، ایک تقریری مقابلہ ہو رہا تھا، ایک تقریری مقابلے کے اندر اکثر جو اوریٹر ہوتا ہے، جو وہاں پر تقریر کرنے کے لیے مقرر آتا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھے جاتے ہیں، ایکسپریشنز دیکھے جاتے ہیں۔ اب چلیں مردوں کے لیے تو مشکل نہیں ہے، وہ اپنے چہرے کے تاثرات یا باڈی لینگویج کو کھلے عام جو ہے وہ اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، لیکن جب خواتین کی بات آئے، خاص طور پہ جو حجاب کے ساتھ موجود ہو، اس نے اپنے ہاتھوں کو بھی ڈھانپا ہوا ہو، اس نے اپنے چہرے کو بھی ڈھانپا ہوا ہو، لباس پورا اپنا حجاب کے طور پر لیا ہوا ہو، اس کے ایکسپریشنز کو پھر کیسے میجر کیا جائے گا؟ تو اس کا اپنا اوپینین یہ تھا اس مقرر کا کہ شاید میرے لیے پھر باڈی لینگویج جو ہے نا جج کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور میں وہ مارکس گین نہ کر سکوں کیونکہ میری صرف آواز ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ایک ان میں کانٹراڈکشن پائی جاتی ہے کہ کیا ہمیں واقعتاً آزادی دی گئی ہے حجاب کے ساتھ، یا اس کے برعکس معاملہ ہے؟ حضرت اس حوالے سے بہت قیمتی نایاب آپ نے سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ہمارے لیے تو آئیڈیل ماڈل ہمارے خاتون جنت امہات المومنین، ہماری حضرت بی بی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ ہمارے لیے ماڈل ہے کہ ان کا انتقال ہوا تو فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ بھی رات میں اٹھاؤ کہ کسی غیر مرد کی میرے جنازے پر بھی نظر بھی نہ پڑے۔ ہمارے لیے تو وہ رول ماڈل ہے۔ اور جہاں تک آپ نے جو بات کی، جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں شاید زمانے جاہلیت کی طرف، اس سوچ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اسلام بتا رہا ہے، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، ہنسنے مسکرانے کا، ہر چیز کا اسلام ہمیں درس۔ اور اسلام آفاقی کتاب ہے، آفاقی دین ہے اسلام، کوئی ایک محدود زمانے کا دین نہیں، ایک محدود علاقے کا دین نہیں، ہمیشہ کا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح قل یا عبادی الذین، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
تو پوری قیامت تک آنے والے فرد کے لیے اسلام دین ہے، قرآن کتاب ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو بات ہے آزادی کی، دین میں آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، دین میں تنگ دستی نہیں، دین میں وسعت ہے، دین میں کشادگی ہے، تنگ نظر ہمارا دین نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دین میں اتنی آزادی ہے۔ اب ہمیں وہ مادر پدر آزاد آج کل کے وہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ اسلام زمانہ جاہلیت کی طرف لے جا رہا ہے یا عورت کی آزادی سلب کر، نہیں، اسلام نے عورت کو وقار دیا ہے۔ وہ پہلا زمانہ تھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، زندہ دفن کیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو، ان کو ایک عیب کی زینت سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی آخر الزمان رحمت للعالمین تشریف لائے، عورت کو ایک مقام ملا، ماں کے درجے میں آئی تو اس کے قدموں تلے جنت اسلام نے رکھ دی کہ ماں کی خدمت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، کہ والدین کے آگے اف بھی مت کہو۔ اتنی اب جو مغرب ہے ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کون باپ کون ماں، وہ ہمیں درس نہ دیں۔ ہمیں اسلام ہمارے لیے کافی ہے کہ والدین کا کیا مقام ہے، ماں باپ کے آگے اف بھی مت کہو۔ بیٹی ہے تو رحمت، گھر میں بیٹی پیدا ہو تو مبارکباد دو، اس کی آقا نے فرمایا اس بیٹی کی تربیت کرو، جب وہ جوان ہو جائے اس کو اچھی تعلیم دو، اس کی اچھے گھر میں دیکھ کے رخصتی کرو۔ یہ ہمیں اسلام نے ایک عورت کی حفاظت کے لیے سامان اسلام نے عورت کو دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے عورت کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب قرآن میں ایک سورت نازل ہوئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ روز قیامت پوچھا جائے گا، سوال ہوگا جنہوں نے عورت پہ ظلم کیا۔ اسلام اس ظلم کے خلاف ہے، اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے، اور اس آزادی پر ہی ناظرین ہم بات کر رہے ہیں۔ پروگرام میں اس وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں حجاب کی اہمیت پہ، خاص طور پہ گزشتہ کچھ دنوں میں ہونے والے واقعات دوبارہ سے ہمیں اس بحث کی طرف لے آئے ہیں کہ اسلام حجاب کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر عورت کو تحفظ دیا گیا اس میں تو پھر وہ حجاب کو اپنے لیے ایک ایسی چیز کیوں سمجھتی ہے جس سے شاید اس کا کانفیڈنس بھی چھینا جا رہا ہو، جس سے شاید اس کو واپس ایک کنزرویٹو سوچ کی طرف دھکیلا جا رہا ہو۔ تو آپ مختلف مثالیں اس حوالے سے دے رہے تھے، آپ نے کچھ ریفرنسز بھی اس حوالے سے دیے، ٹھیک ہے، ان سب کو ہم منوان تسلیم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ آپ نے کہا کہ اسلام میں کہا گیا کہ اس عورت کو اچھی تعلیم دو۔ اب جب وہ اچھی تعلیم حاصل کر لیتی ہے، اس کے بعد اس کا خواب ہے کہ کسی اچھی جگہ جا کے وہ ملازمت اختیار کرے۔ بہت ساری خواتین کریئر کو لے کے بڑی ایمبیشس ہوتی ہیں، ہر کوئی ایک ہاؤس وائف نہیں بننا چاہتی، صرف گھر پہ رہ کے کچن سنبھالنا یا بچوں کو سنبھالنا، وہ چاہتی ہے اس کے علاوہ بھی کام کرے، ورکنگ ویمن، انڈیپینڈنٹ ورکنگ ویمن کے طور پہ۔ اب جب لیکن آپ باہر قدم رکھتے ہیں، آپ آفس انوائرمنٹ میں، پروفیشنل انوائرمنٹ کا حصہ بننے جاتے ہیں، تو وہاں پر کچھ کمپنیز میں، کچھ کارپوریٹ کلچر میں یہ چیز ہے کہ وہ آپ کو حجاب کے ساتھ کام نہیں کرنے دیں گے۔ ان کی کنڈیشن میں یہ چیز ہوگی کہ بھائی آپ حجاب نہیں لے سکتی، یا آپ کی جاب کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ آپ حجاب لے سکیں۔ تو ایسے ماحول میں کام کرنا، اور پھر جس کیریئر کو جس کے لیے انہوں نے خواب دیکھے، جو تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد ان کے پاس آپشن یہی ہے اس کو جوائن کرنا، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ حضرت اس حوالے سے، کیریئر کے حوالے سے، میری جو مائیں بہنیں ہیں وہ اس حوالے سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں، بڑھیں۔
ان کے روزگار کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں. جیسے میڈیکل کے شعبے میں عورتیں کام کر رہی ہیں، وہ ان کا شعبہ ہے. خواتین ہیں، اس میں ان کی بہت ضرورت ہے. کافی ایسے شعبے ہیں جن میں خواتین کا کردار مردوں سے بھی زیادہ اہم ہے. بالکل صحیح. مرد وہ کام نہیں کر سکتے جو خواتین زیادہ بہتر کر سکتی ہیں. میڈیکل کا شعبہ ہے، اسی طرح اور کافی شعبے ہیں. خواتین کام کریں پردے کے ساتھ رہ کر، پردے میں رہ کر. اپنی حفاظت سب سے پہلے اپنی حفاظت ہے. ایک عورت لفظ کی معنی یہی ہے کہ اپنی حفاظت، چھپانا. پردے میں رہ کر بے شک کام کرے. اور اسی طرح اور بھی کئی اس طرح کی مثال دی جا سکتی ہیں کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، تو ایسے شعبے یا اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرے جہاں پر اس کی پردے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے. اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا خیال کریں پردے کا. ایسی خواتین پہ ظلم زبردستی نہیں کریں. کوئی میری ماں، کوئی میری بہن پردہ کر کے اگر جاب پہ آ رہی ہے، کام کر کے آ رہی ہے، اس کو کام کرنے کی اجازت دی جائے. اسی طرح کوئی ورکر، کوئی ملازم جو ہے وہ نماز کے لیے دین کے حوالے سے کوئی اجازت لینا چاہ رہا ہے، کوئی اس کا تقاضا ہے تو اس کو مد نظر رکھا جائے. شریعت سب سے پہلے ہمارے لیے دین ہے، کیونکہ قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، آزمائشیں آتی ہیں. اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. اے لوگو، کیا گمان کر رکھا ہے تم نے کہ تم نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور آزمایا بھی نہ جائے. آزمائش تو آتی ہے دین میں، آزمائش پہ صبر رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے. صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا. تو خواتین جو میری مائیں بہنیں پردے میں رہ کر جو ان کے کرنے کے کام ہیں، ملازمت کر سکتی ہیں، اس کی اسلام نے ان کو اجازت دی ہے. کافی مواقع ایسے ہیں جہاں پر وہ بہت اچھا کام کر سکتی ہیں، کرتی بھی ہیں، کر رہی ہیں. آج بھی کئی مثالیں ہیں. کافی خواتین، ایک ہماری پاکستانی میری بہن پائلٹ ہیں، کام کر رہی ہیں، باپردہ خاتون ہے ماشاءاللہ. اسی طرح اور بھی کافی واقعات ہیں جو حیا فیصل کا اکثر نام لیا جاتا ہے. وہ نقاب کے ساتھ باقاعدہ ایک ٹیکسی چلا رہی ہیں اور مطلب لوگ کر رہے ہیں اس طرح بھی اس طرح کی خواتین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اس طرح کی خواتین میری ماں، میری بہنوں کی ضرورت ہے اس معاشرے کو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر صرف پردہ عورت کے لیے تو صرف نہیں ہے نا، مردوں کے لیے بھی تو پردہ ہے. بالکل، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہی بنیادی بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اصل پردہ ہے مرد کا، عورت تو ہے پردہ، اس کا تو نام ہی پردہ. لیکن مرد بھی پردے سے مبرہ نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، سوال ہوگا. اب پردہ آنکھ کا بھی پردہ، ناک کا بھی پردہ، کان کا بھی پردہ یہ مرد کے لیے ہے کہ باہر جا رہے ہیں، خواتین کے اوپر نظر پڑے، غیر محرم کو نہیں دیکھنا، نظر جھکا لینی ہے، نگاہیں نیچے کرنی ہیں. اور اسی طرح کہیں جا رہے ہیں محفل میں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. اور اسی طرح مرد کی پردے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت اہم ضرورت ہے. اس کی ہم بات کریں تو زیادہ ٹھیک ہے. اچھا، حجاب کی بھی نا کچھ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں. جیسے کچھ خواتین کے نزدیک اسکارف آپ نے لے لیا وہ حجاب ہے، کچھ کے نزدیک آپ نے چہرے کو ڈھانپ لیا وہ حجاب ہے، کچھ کے نزدیک چادر لے لینا یا برقع لے لینا جس میں چہرہ آپ کا کھلا ہو وہ حجاب ہے. تو اس میں آپ کے مطابق کہاں تک گنجائش دی گئی ہے؟ حضرت، اس میں جو پردہ ہے، حجاب ہے عورت کے لیے، وہ ایک تو آنکھ کا بھی پردہ، آواز کا بھی پردہ. اچھا، آنکھ کے پردے سے مراد آنکھوں کو پھر چھپانا ہوگا آپ نے غیر محرم سے. وہ کیسے؟ چشمہ کے ذریعے؟ کس کے؟ چشمے کے ذریعے بھی ممکن ہے. اچھا، چشمے کے ذریعے بھی ممکن ہوتا ہے. اور اسی طرح حجاب چہرے کا پردہ. لیکن اس کے ساتھ پھر کام کیسے کیا جائے گا؟ اگر آپ نے چشمہ ایسا پہنا ہوا ہے کہ جس سے آپ کی آنکھیں نمایاں نہ ہوں، ظاہر نہ ہوں، تو پھر آپ اگر باہر کام کرنا چاہ رہی ہیں یا ایون گھر کے معاملات بھی آپ انجام دے رہی ہیں، وہ کیسے ممکن ہوگا؟ حضرت، گھر کے کاموں میں تو ضرورت نہیں ہے ویسے، لیکن بعض اوقات وہ نامحرم باہر. اب اسی طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خواتین کو ایسی جاب کرنی چاہیے جہاں پر غیر محرم ان کے ساتھ نہ ہو.
ان کے ساتھ ان کے اپنے ہوں، یا اسکول سسٹم میں ٹیچرز ہوتی ہیں بچیوں کو پڑھاتی ہیں، میڈیکل کا شعبہ اس طرح، ان کی سب سے پہلے تو ایسی جوائن ان کو جاب کرنی چاہیے جہاں پہ ان کی حفاظت ہو سکے، پردہ ان کا ممکن ہو، حجاب کریں آنکھوں کا، بالآخر اتنی گنجائش ضرور ہے کہ آنکھیں کھول کے جہاں پر ضرورت ہو دیکھ سکتے، یا ان کو دشواری پیدا ہو رہی ہے دکھنے میں تو وہ دیکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ جو پہلا آپ نے سوال کیا کہ پردے کی ڈیفینیشن کیا ہے، پردہ پورے چہرے، گنجائش کہاں تک ہے؟ گنجائش کہاں تک؟ آنکھ کی گنجائش ہے۔ اسی طرح آقا نے فرمایا کہ جب کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو خاتون کو ایک نظر دیکھ لیا کرے، اس ایک نظر دیکھنے کی بھی گنجائش ہے۔ اس ایک نظر کی بات کی گئی ہے، یہ نہیں کہ اس کا نمبر لے کے آپ وہ میسج پہ تفصیلات لے لیں، ویڈیو کال شروع ہو جائے، کالز کا سلسلہ شروع ہو جائے، وہ ایک نظر کا ایک نظر کا۔ اب یہ ایک نظر کا کہا جاتا ہے، اس میں بھی ایک دوسرا پہلو ہے، وہ کیا کہ اس ایک نظر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے دیکھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی، کہ اس سے پہلے اسلام میں پردہ تھا، آقا نے ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی کہ تم جس سے رشتہ کر رہے ہو اس کو ایک نظر دیکھ لو، ایک نظر، کیونکہ زندگی کا سوال ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری آپ نے بات کی میسیجز یا اس طرح کی چیزیں، ان سے احتیاط کی جائے، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ تو آسان کیا گیا ہے، دین میں سہل ہے، بلکہ شاید مسئلہ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کر بات کریں ان نکات پہ جسے آج ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں دین کیا کہتا ہے۔ دین نے بالکل آپ پر جبر نہیں کیا، دین نے بالکل آپ پہ سختی نہیں کی، چیزیں بہت آسان انداز میں پیش ہوئی ہیں، اس کو سمجھنے کی میرا خیال ہے ضرورت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، حقیقت ہے، بالکل درست کہا آپ نے۔ وہ میں ان اپنی بہنوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جبر نہیں کیا تم پر، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا، برابری نہیں، تم اوپر ہو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، تم ماں ہو، ماں کے قدموں تلے جنت، تم بیٹی ہو، تمہارے اوپر رحمت کا ہاتھ ہو، تمہارا مقام مردوں سے بھی اونچا۔ ہمارے لیے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا، رول ماڈل ہماری حضرت بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالی، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ ہیں، تو ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ہمیں کیا درس دیا، اور مشکل حالات میں بھی انہوں نے حجاب یا پردہ نہیں چھوڑا، پردہ نہیں چھوڑا، کبھی بھی پردہ نہیں چھوڑا، دکھی حالات میں، مشکل حالات میں بھی پردہ نہیں چھوڑا۔ اب اس طرح کی ٹکراؤ کی آج کل جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، مرد بھی مقابلے میں آئے ہیں، مقابلہ نہیں کریں، ہمیں چاہیے، ہمارے علماء کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے کہ ایک تبلیغ کے ذریعے، ایک اچھی وعظ و نصیحت کے ذریعے ان کو سمجھایا جائے، ان کو، میری نوجوان نسل کو آج غلط راستے پہ چلایا جا رہا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، چند لوگ ہوتے ہیں غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، میرا جسم میری مرضی، اس طرح کے نعروں سے پرہیز کی جائے۔ اسلام نے آپ کو بہت بلند مقام دیا ہے، بہت عظمت والی ہیں ایک عورت، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات لگتی ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے سے دو بدو لڑائی کسی صورتحال، مغرب یہی تو چاہتا ہے کہ بچی ہے وہ اپنے بھائی سے، بیٹی بہن لڑے، وہ سب تمہارے بھائی ہیں، ہاں ان پہ جبر نہیں کیا جائے۔ اس ضمن میں کچھ باتیں مناسب ہیں، کچھ باتیں غلط ہیں، غلط کو غلط کہا قطع کلامی کی معذرت، کیونکہ پروگرام میں وقت بڑا مختصر سا رہ گیا، میں چاہ رہا ہوں یہ جو ایک نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، کیونکہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اچھا ہمارے یہاں نا دو سوسائٹی جو ہے وہ دو ڈویژنس میں ہے اس معاملے پر، کچھ آپ کو مرد حضرات ملیں گے جو باقاعدہ اس سوچ کو پروموٹ کریں گے، جو کہ تھوڑے سے فیمنسٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ ملیں گے جو اعتدال پسندی کے ساتھ کام لے رہے ہیں یا جو اس تھاٹ کے اگینسٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم، اگر عورت یہ کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی، تو بھائی کیا اس کی مرضی نہیں ہوگی تو کیا کسی اور کی مرضی ہوگی؟ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ مثال کے طور پہ مجھ سے زیادتی نہ کی جائے، تو صحیح کہہ رہی ہے، اس کا جسم اس کی مرضی، اس پر جبر نہ کیا جائے، اس کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے، اس کو زبردستی کسی جانب مائل نہ کیا جائے۔ اسی طرح ورک پلیس ہیرسمنٹ کے کیسز آتے ہیں، تو اس کا جسم اسی کی مرضی چلے گی نا یا اور کسی کی چلے گی؟ حضرت یہ واقعتاً عورت کا جسم عورت کی ہی مرضی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس کے اوپر جبر اور ظلم نہیں کی جا سکتی، لیکن اس ضمن میں جو انٹرنیشنل لیول پہ جو محرکات ہیں وہ نقصان دہ ہے، ان کی طرف توجہ جاتی ہے کہ اس طرح کے مارچ کروا کر پھر جو بل پاس کروائے جاتے ہیں، جو قانون پاس کروائے جاتے ہیں کہ
ایک بچی ایک بیٹی رات کو دیر سے گھر آئے، اس کا باپ بھی اس کو، اس کا والد بھی اس کو نہ روکے، اس کا بھائی بھی اس کو نہ روکے. بھائی تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے، والد تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے، بہن کی سرپرستی کے لیے. تو اس طرح کی چیزوں کا بھی خدشہ ہے اس میں. بالکل آپ کا جسم آپ کی مرضی، اس میں کیا بات ہے. لیکن بجائے پوسٹر نکال کر اس کو سر عام اپنے آپ کیوں اس طرح اپنے آپ کو خود آپ کے اوپر ہی آتی ہے بات. تو میں چاہتا ہوں کہ ان میری ماؤں میری بہنوں کی عزت ہماری سر کی پگڑیاں ہیں، ہماری ان کی عزت سب سے بڑھ کر ہے. ہمیں آج بھی ڈر ہوتا ہے ان کی عزت کا. ایک ماں ایک بہن کی عزت وہ اس طرح باہر نکل کر کرتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ہمیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کہاں آج کا معاشرہ جا رہا ہے. اور جبر نہیں کرنا چاہیے. گھر میں اگر بیٹی ہے بہن ہے، اسلام نے اس کو وسعت دی ہے، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس کا علاج معالجہ کروایا جائے، اس کی صحیح سے دیکھ بھال کی جائے. جو تمہارے گھر میں آئی ہے جو تم کھاتے ہو وہ اس کو کھلاؤ. حدیث پاک میں جو تم پہنتے ہو وہ اس کو پہناؤ. عورت کے اوپر جبر اور ظلم نہیں کرنا چاہیے. تو اس صحیح طرح بات ہے. کے آپ کا نعروں جو سے ایک امیج پرہیز ہے، کی جائے، ایک احتیاط کیا اسلام نے جائے. آپ کا ایک مقام رکھا ہے، وہ مقام اس سے مجروح ہوتا ہے. ہاں. کیونکہ وہ نعرے بے شک آپ کی ذہنی سوچ ہو سکتے ہیں، یا آپ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ جو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے ہم اسی کو ایکسپریس کر رہے ہیں وہاں پر. لیکن آپ نے پھر سوسائٹل لیول پہ اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ اس سے امپریشن کیا ہے. کہنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، کسی اچھی سوچ کی طرف آپ گئے ہوں، بلکہ الٹا یہی ہوتا ہے کہ ایک کانفلکٹ کی سچویشن ہے. بالکل ایک دونوں آپ نے جیسا کہا کہ ایک تصادم ہے مرد اور عورت کے بیچ میں. تو بہت بہت شکریہ مفتي صاحب. آج کا پروگرام کا وقت یہیں تک تھا، آپ تشریف لائے اور اس پر ہم نے بات کی. ناظرین، ویمن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں، اور جب بھی ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں. جبکہ اسلام نے جس انداز میں ویمن رائٹس کو بیان کیا ہے اور جو ایگزامپلز ہمیں ماضی سے لے کر اب تک ملتی ہیں، تو وہ صرف اسلام ہی ہے جس کے بارے میں بتا سکتا ہے. چاہے وہ ایک ماں کا مقام ہو، چاہے وہ ایک بیوی کا مقام ہو، چاہے وہ ایک بہن کا مقام ہو، چاہے وہ کسی عورت کا کسی بھی لیول پہ کوئی مقام ہو. ہر چیز پہ اسلام نے اس کو اس کے رائٹس دی ہیں. ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان چیزوں کو پہلے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم حجاب پر ان ڈیبیٹس کا حصہ بنیں کہ جو شاید حقیقت کے بالکل برعکس ہیں، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور حجاب کی جو اہمیت اسلام نے رکھی ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. آج کے پروگرام کا وقت تمام ہوا. میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا. آپ کی اسکرین پر اس وقت ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے احسن عمر کو پروگرام دین اور ہم سے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.